علی حبیبک خیر الخلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی باادب، عاجزانہ، مؤدبانہ، فقیرانہ اور مسکینانہ انداز سے آپ بیٹھا کریں، کیونکہ جب دیکھیں درس حدیث ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ صحبت مصطفیٰ میں، نگاہ مصطفیٰ میں، فیضان مصطفیٰ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کی دیکھیں، جن کے یہ کلمات ہیں، جن کی حدیث پاک ہے، انہی کی نگاہ اور توجہ ہو تو ہی بات بنتی ہے، تو ہی کوئی بات پلے پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں آداب، کہ یہ تصور، یہ یقین رکھا کریں، یہ نیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہم نے عاجزانہ اور مؤدبانہ اور اگر ہو سکے تو محبوبانہ بیٹھنا ہے، اور کیا کہوں آگے، غلامانہ، عاشقانہ اور ان کا ایک دیوانہ۔ تو یہ حال ہے، یہ حال ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کس حال کا بندہ ہے، کوئی غافلانہ ہے عطا، کوئی جاہلانہ بیٹھتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے، کوئی عاشقانہ ہوتا ہے، محبوبانہ ہوتا ہے، خیرات انہیں ہی ملتی ہے جو مؤدبانہ اور جو بیٹھتے ہیں غلامانہ اور عاجزانہ۔ تو یہ تھوڑے آپ کو میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھا رہی ہوں، کیونکہ یہ بارگاہ جو ہے یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ اور اگر کہتے ہیں نا ہم اپنے حال کا ملاحظہ کریں نا، اپنے حال کو، تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے پاس اس بارگاہ کے جو آداب ہیں وہی نہیں، جو اصول و ضوابط ہونے چاہیے تھے وہی نہیں ہیں، کہ مومنانہ، عاشقانہ، غلامانہ۔ تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگائے، ہمارے دلوں پر جو دنیا کی محبت اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی راحت کے پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ان پردوں کی وجہ سے ہمارے دل غافلانہ ہو چکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن جاہلانہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وہ ہمارے اندر آداب اور عاجزانہ اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مؤدبانہ اور فقیرانہ، اور ہمارے اندر وہ مومنانہ اور محبوبانہ آداب نہیں آتے۔ تو آپ اس بات پہ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کس طرح آتے ہیں، سمجھ رہے ہو آگے؟ ورنہ آپ دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا تو ابو جہل بھی تھا، یہ بات بھی نوٹ کریں، لیکن آتا کس طرح تھا؟ غافلانہ، جاہلانہ، اور وہ پھر کہتے ہیں نا ابو جہل بن گیا، بنا بھی تو کیا، ابو جہل، جہلوں کا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اسے، یہ اس کو خطاب دیا، سوچیں آپ ذرا، کیا بد نصیبی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، آتے بھی ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو ابو جہل کا حالانکہ نام دیکھیں عمر بن خشام تھا، ایک وہ بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاروق اعظم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لقب ملا، وہ خوش نصیب تھے،
ایک یہ بدنصیب تھا کیونکہ بے ادب تھا نا. تو یہ بات نوٹ کریں کہ اگر ہم بے ادبی سے آئیں گے نا تو کچھ نہیں پائیں گے. جاہلانہ غافلانہ آنے والے پھر خسارہ ہی لے کے جاتے ہیں. لیکن جو عاجزانہ، مسکینانہ، فقیرانہ، مودبانہ اور غلامانہ، مومنانہ اور عاشقانہ آتے ہیں نا، خیرات انہیں دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ ذرا گہرے نکتے ہیں کہ ان پر ذرا توجہ فرمایا کریں، کیونکہ یہ بنیاد اگر نہ ہو تو پھر کلمات، حدیث پاک کے کلمات سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. جس طرح ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، حتیٰ کہ زیارت سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا. تو ایسے بد نصیب تب بھی تھے، ایسے بد نصیب آج بھی ہیں اس دنیا میں، کیونکہ کافرانہ اور ظالمانہ اور غافلانہ پشتیں بھی تو دنیا میں چل رہی ہیں نا. تو ہم نے اپنے آپ کو ان پشتوں میں نہیں شامل کرنا جو غافلانہ زندگی گزار گئے، جاہلانہ گزار گئے، ظالمانہ اور منافقانہ ہی رہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو اپنی نسلوں اور پشتوں کی نا پیروی کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں پیروی کے لیے ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے ایک تو کلمے کا جو وعدہ ہے اس کی پیروی کرو، اور ایک جو صراط المستقیم کا راستہ ہے اس کی پیروی کرو، اور ایک جو قرآن اللہ نے دیا ہے نوری صحیفہ اس کی پیروی کرو، اور ایک جو نبی کا اسوہ حسنہ ہے اس کی پیروی کرو. لیکن ہم تو اپنے خاندان اور اپنی نسلوں اور پشتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ بات نوٹ کریں، کچھ حاصل نہیں ہوتا. جہاں سے بات سنی تھی ادھر ہی چھوڑ کے سنی سنائی کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ حاصل کرنے کے لیے نسبت ضروری ہے. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. اور نسبت انعمتا کے تعلق سے ملتی ہے. انعمتا سے رشتہ استوار کرنے سے حاصل ہوتی ہے. لیکن ہم تو اپنے خاندانی رشتے نبھانے میں ہی لگے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا رشتہ قائم کرنے کے لیے انعمتا کی نسبت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس نسبت میں ادب اور محبت اور اطاعت ضروری ہے. ورنہ یہ نسبت، یہ صحبت، یہ انعمتا علیہم کا تعلق آپ کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. یہ بات نوٹ کریں. جس تعلق میں جس صحبت میں ادب نہیں، محبت نہیں، اطاعت نہیں، اس تعلق سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سامنے بیٹھ کے بتا رہی ہوں. سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم اسی زوم میں رہتے ہیں کہ میرا تو بڑا اونچا پیر ہے جی، ہمارے تو پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے پیر تو پہنچا ہے، تو آپ بھی کہیں پہنچے ہو کہ نہیں؟ یا آپ ادھر کی ادھر ہی ساری زندگی بیٹھے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ پوائنٹ کبھی یہ بھی غور کیا کریں کہ میں کلمے تک پہنچا ہوں کہ نہیں، میں صراط المستقیم تک پہنچا ہوں کہ نہیں. پر یہی تو دکھ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ آتے غافلانہ ہے نا، جاہلانہ ہے، ظالمانہ ہے، منافقانہ ہے، حال ہمارا کافرانہ ہوتا ہے. اسی لیے پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دل میں ہمارے کہتے ہیں نا، نہ ادب ہوتا ہے، نہ محبت ہوتی ہے، نہ اطاعت ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بیٹھ کے بھی صحبت سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کئی بار کہ جب آپ حق کے لیے آتے ہو یا اللہ کے لیے
کسی سے ملتے ہو، حق والوں کی صحبت میں آتے ہو نا، تو ذرا دل تھام کے آیا کرو. سمجھ رہے ہو آپ؟ کبھی بھی نہ دل میں کہتے ہیں نا منافقت لے کے آؤ. کہتے ہیں نا یہ جو لوگ اس طرح کی نیتیں لے کے آتے ہیں نا، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، یہاں کی باتیں توڑ مروڑ کے وہاں، اور اس طرح باتیں پھیلانا اور غلط فہمیاں جو لوگ پیدا کرتے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو ابو جہل کی نسل میں سے ہیں، جنہیں آ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ اپنے ہی کہتے ہیں نا دغا فریب مکر کینہ ریاکاری چلاکی میں اسی میں پڑے رہتے ہیں. انہیں صحبت سے کچھ بھی نور اور فیض حاصل نہیں ہوتا. تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ کہیں آپ کی یہ مہلت اور یہ صحبت اور یہ نسبت کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ آپ کی یہ مہلت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو اللہ نے آپ کو نسبت دی ہے، صحبت دی ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی ضائع کر دوں. اور وہ آپ کو کس طرح رکھے گا؟ وہ کہے گا دل میں مکر رکھ، چلاکی کر، دغا کر، سمجھ رہے ہو، مکاری کر، دل میں کینہ اور بغض اور کدورت رکھ. تو اگر آپ رکھیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اور زیادہ غفلت میں گرتے چلے جاؤ گے، جہالت میں پڑے رہو گے، تو نقصان سراسر آپ کا ہے. اس لیے جب کسی بڑے کے سامنے جاؤ تو زبان قابو میں رکھو، لیکن جب کسی حق والے کے سامنے جاؤ تو دل قابو میں رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ بڑا آپ کی زبان دیکھتا ہے نا، تو جو حق والے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل کو دیکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تھوڑے سے آداب ضروری ہوتے ہیں تاکہ نسبت حاصل ہو، تاکہ ہمیں پھر آگے محبت اور اطاعت حاصل ہو. سمجھ رہے ہو آپ اپنے راہبر کی اطاعت کرو گے تو ہی آپ کو صراط المستقیم، کلمے کا وعدہ اور قرآن سے تزکیہ اور نبی کا اسوہ حسنہ اور امت محمدیہ کا عہدہ اور نفس کا مجاہدہ حاصل ہوگا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہو سکتا، اپنے آپ حاصل نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کیا کرو گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو ایک مرشد، ایک راہبر، ایک استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کو صرف کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا، کلمے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، صراط المستقیم کا راستہ عملی طور پہ بتاتا ہے اور نبی کے اسوہ حسنہ تک آپ کو پہنچاتا ہے. اس لیے آپ کو ایک راہبر، ایک استاد، ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے آپ کو بھی نسبت، ادب، محبت اور اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں تو نہ آنے کے آداب پتہ ہیں اور نہ ہی فیض لینے کے اصول اور ضوابط پتہ ہے، جس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم آ کے تو خالی بیٹھ کے تو خالی چلے جاتے ہیں. جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، نہ قرآن سے تزکیہ، نہ طہارت، نہ تقوی، نہ نور، نہ اطاعت، نہ اللہ کی قربت، کچھ حاصل. لوگوں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ نوٹ کریں آپ. تو آپ سوچیں ایک استاد سے کیا حاصل آپ کو؟ غافل انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کو قرآن کی صحبت سے کچھ نہیں ملا. سمجھ رہے ہو آپ؟ کتنے ہی لوگ ہیں روزے صوم رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کی صحبت سے انہیں کچھ نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیچھے ادب اور تقوی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ روحانی باتیں ہیں، یہ تھوڑی اس کو کہتے ہیں صوفیانہ باتیں. یہ من کی صفائی کے لیے، صفا کے لیے
تزکیہ کے لیے ان باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کتنی بڑی بارگاہ میں آپ بیٹھنے جا رہے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہ ہے جہاں سب انبیاء اور فرشتے دیکھیں سوالی ہیں. اور ہم اس بارگاہ کے ادب اور مقام سے اور عظمت سے بالکل عاری ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جن کی رضا کا خود اللہ طالب ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طالب ہے. لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے طالب ہی نہیں. ہم تو دنیا کے طالب ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہم دنیا کے طالب ہیں اس لیے کہ ہم لا علم لوگ، بے شعور لوگ. اگر ہمیں شعور ہوتا نا، اور اگر ہمارا قلب بیدار ہوتا، میت نہ ہوتا، قلب حی ہوتا نا، تو پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے ہوتے. ہر وقت ان کے در پہ بیٹھے رہتے، جس طرح صحابہ کرام ہر وقت در مصطفیٰ کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری، وفا شعری، جان نثاری میں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ شعور والے تھے. سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ ادب والے تھے، وہ محبت والے تھے، وہ اطاعت والے تھے. تو وہ پھر نور اور ایمان والے تھے، جس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں. ایمان کیا ہے، نور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، شعور کیا ہے، قلبی بیداری کیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے، کلمے کا وعدہ کیا ہے. ہمیں تو یہ باتیں نہ سمجھائی گئی ہیں، نہ بتائی گئی ہیں. تو اس لیے ہم بالکل کہتے ہیں نا بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہوئی ہے قرآن کی صورت میں، نبی کے اسوہ حسنہ کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ دیا ہوا ہے اپنی ذات تک پہنچنے کا. ہمیں کچھ پتہ نہیں کون سا وسیلہ لینا ہے، کون سا راستہ لینا ہے، کون سا اسوہ حسنہ لینا ہے، کچھ پتہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہماری اس بے خبری سے شیطان بہت فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو وہ پھر ہمیں دنیا کے پیچھے رلاتا ہے، دوڑاتا ہے، ڈراتا ہے. نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، نہ ہم آخرت کی طرف دوڑتے ہیں، نہ ہم اللہ کے طالب ہیں. تو یہ ساری کارکردگی جو ہمارے ساتھ کی ہے نا، وہ شیطان نے کی ہوئی. تو آپ سوچو جو اتنا کچھ شیطان نے کیا ہوا ہے اس کو واپس کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بنی ہوئی عمارت کو گرا کے دوبارہ بنانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. ایک چھوٹے بچے کی بنیاد اٹھانا آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اسے قدم بہ قدم بتاتے جا رہے ہو، وہ کرتا جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ ایک چھوٹا پودا جو ہوتا ہے، ایک بیج ڈالنا اور پودا لگانا آسان ہے، لیکن ایک بنے ہوئے درخت کو، جو درخت بن چکا ہوا ہے، جیسے ہماری ایج کے لوگ ہیں جو پکے ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی عادتیں خصلتیں پکی ہو گئی ہوئی ہیں، انہیں دوبارہ سے بنیاد کی طرف لے کے آنا، انہیں کلمے کا وعدہ اور کلمے کے مجاہدے بتانا، بنیاد کی طرف واپس لے کے آنا، صراط المستقیم کا راستہ دوبارہ سے بنیاد دکھانا، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے. اکثر لوگ تو سننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم حاجی نمازی ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کلمے کے راہی ہیں کہ نہیں، ہم نفس کشی اور جہادی ہیں کہ نہیں، ہم متقی ہیں کہ نہیں، ہم امتی ہیں کہ نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں. اب بڑی حد ہے تو حاجی ہیں جی، حج کر کے آئے ہیں. وہی جو کہتے ہیں نا دین کا ظاہر ہم نے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو دین کی روح تھی نا، وہ جو دین کی بنیاد تھی، وہ جو دین کا اصل تھا، تزکیہ طہارت اور تقویٰ تھا من کا،
وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس آج. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا آپ کو سمجھا رہی ہوں؟ اس لیے ہم نا صرف ظاہری عبادتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کلمہ پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی. ہم نے نہ تو کلمے کے مجاہدے کیے ہیں، نہ ہی ہم قرآن سے ہم نے تزکیہ طہارت اور تقویٰ لیا ہے. ہر آیت سے ہم نے لینا تھا، کچھ نہیں لیا سوائے ثواب کے. وہ بھی شیطان لے جاتا ہے کب کب. تو ہمارا تو کہتے ہیں نا پورے کا پورا حشر ہی خراب ہے. وہ جو دین اللہ نے دیا تھا اس کو قائم کرنا ہے، ہم نے اس دین کو قائم کیا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے سنت، شریعت، طریقت، اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کا راستہ لیا ہی نہیں. ہم بس کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو اسی لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دور ہے نا، اسی لیے یہ جو دور ہے نا، یہ کفر اور نفاق کا دور ہے. کفر کا دور اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی جو آیات ہیں نا ان کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں بتائیں؟ اگر ہم قرآن کی آیات کے پیچھے چلتے ہوتے نا تو ہمیں صراط المستقیم کی فکر ہوتی. صراط المستقیم کون سا ہے؟ کہاں ہے؟ صراط المستقیم کی نشانیاں کیا ہیں؟ صراط المستقیم والے کون سے بندے ہیں؟ کہاں ملے گا؟ کیسے ڈھونڈوں؟ ہماری فکر صراط المستقیم ہونی تھی. ہماری فکر تقویٰ ہونی تھی. ہم تو صرف نماز کی فکر کرتے ہیں، تقویٰ کا پتہ ہی نہیں، صراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں. ہماری یہ جو حالت ہے نا یہ کفر اور نفاق کی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن حقیقت دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں منہاج السوی کی آیت نمبر 65 میں، حدیث نمبر 65 میں، اور اس کا باب کفر اور نفاق کے بارے میں ہے. اور آج آپ دیکھیں کفر اور نفاق کی جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی نا اس وقت، آج سے 1450 سال پہلے، آج وہ ساری علامتیں ہمارے اندر ہیں. آپ مجھے بتائیں پھر ہم کہاں کے حاجی ہیں، کہاں کے نمازی ہیں، کہاں کے ہم مسلمان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بندے میں یہ 4 باتیں علامتیں پائی جائیں گی نا وہ خالص پکا منافق ہے. اور منافق چاہے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے قرآن پڑھتا رہے، چاہے حج کرتا رہے، چاہے روزے رکھتا رہے، جس میں یہ منافق کی 4 علامتیں ہیں نا وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. ہمیں ہے یہ شعور؟ بتائیں 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی فرمائی؟ کیا کہ جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بےہودہ گفتگو، فحش گوئی پہ اتر آئے. آپ سوچیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ 4 چیزیں دیکھنی چاہیے. ہم تو یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم صحیح بھی ہیں، ہم قاری بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں. ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں. کسی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں یا اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں میں تو بڑی نیک ہوں، بڑی اچھی ہوں، کیونکہ نماز میں نے کبھی چھوڑی نہیں، قرآن میں نے کتنی بار ختم کیا ہوا ہے، کلمہ میں دن رات پڑھتی ہوں، اور حج عمرے بھی کیے ہوئے ہیں. ہم تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں یہ عبادتیں تو بعد کی بات ہے. عبادت تو بڑے اونچے درجے کی چیز ہے. تم پہلے اپنے حالات دیکھو اور اپنے معاملات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو اور اپنے خیالات دیکھو. تم پہلے اپنی ذات کو تو دیکھو. اگر جھوٹے ہو، اگر تم وعدہ خلافی کرتے ہو، اگر تم امانت میں خیانت، دھوکہ دیتے ہو کسی کو،
اور اگر تم جھگڑا کرتے ہو، لوگوں سے بحث کرتے ہو، تو تم پکے منافق ہو. نہ تم عبادت کے مقام پر پہنچ سکتے ہو، نہ تم اللہ کے بندے ہو، نہ تم نے بندگی کی ہے. تم پکے منافق ہو. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ نفاق کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیونکہ یہ منافقت جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کینسر ہے. آپ بتاؤ، کینسر کسی کو تھوڑا سا ہو یا تھوڑا سا ہو بازو میں ہو، ہے تو کینسر، خطرناک ہے نا. تو اگر کینسر کا علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پھیلتا جاتا ہے اور پھر پورا جسم کینسر کی گرفت میں آ جاتا ہے. اسی طرح نفاق ہے. ہمیں کوئی شعور نہیں نفاق کیا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، پیدائشی بنے بنائے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں. ہم تو دنیاوی مسلمان ہیں، ظاہری مسلمان ہیں. ہمیں اپنی قلبی حالت، اپنی اندرونی حالت کا پتہ ہی نہیں کہ میرے دل میں نفاق ہے. اگر میں عادتاً جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر میں دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، وعدہ خلافی، میری کوئی زبان ہی نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہوں، اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہوں، جھوٹے دعوے کرتا ہوں، اور ذرا ذرا سی بات پہ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، لوگوں سے جھگڑے شروع کر دیتا ہوں. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے میں لڑتا پھرتا ہوں. جس میں یہ علامات ہیں نا، اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، جو اتنی بری ہے جتنی آج کے دور میں ہم کینسر کو سمجھتے ہیں. کیونکہ یہی بیماری دیکھیں جس کے اندر پیدا ہو جائے گی نا، چاہے اس کے اندر کوئی ایک ہی علامت ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھی علامت اگر ہے نا تمہارے اندر، یعنی اگر تم صرف دھوکہ ہی کسی کو دیتے ہو، چاہے وہ زبانی ہے یا عملی ہے، قولی ہے یا فعلی ہے، کسی کو آپ کہہ لو امانت میں خیانت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کے بارے میں دیکھیں غلط بیانی کرنا، کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، کسی کا راز جا کے دوسروں کو بتانا، کسی کے حالات جا کے دوسروں کو بتانا، یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے. کسی نے آپ کو بتایا کچھ ہے اور آپ بات کو توڑ مڑوڑ کے جا کے کچھ اور بتاؤ. کسی نے آپ کو پڑھایا کچھ ہے اور آپ اس کو الٹا جا کے بتاؤ لوگوں کو، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ یہاں کی باتیں جا کے کہیں اور بتاؤ، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اللہ نے ہمیں زندگی امانتاً دی ہے کہ اس کو اطیع اللہ اطیع رسول میں گزارنا، اپنی زندگی کو صراط المستقیم پہ گزارنا. اگر نہیں گزاری تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا امانتاً، اس قرآن کی پیروی کرنا، ہم نے پڑھ کے چھوڑ دیا ہوا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یعنی آپ دیکھیں، ہم سر سے لے کے پاؤں تک، جسے کہتے ہیں نا کرپشن، کرپٹ ہے ہم سر سے لے کے پاؤں تک. کیونکہ دماغ میں قرآن نہیں ہے، دل میں آخرت کی اور اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے. دل بھی اللہ نے امانتاً دیا تھا، اس میں میری خشیت، میری محبت رکھنا. ہم نے دل میں دنیا کی چاہتے محبتیں رکھی ہوئی، ہم نے تو ہر جگہ ہی امانت میں خیانت کی ہوئی ہے. اللہ نے دماغ دیا تھا کہ اس دماغ میں میری آیتیں رکھنا، ہم نے دنیا کی فکریں رکھی ہوئی، یہاں بھی امانت میں خیانت کی ہوئی. کیا کہ نہیں بتائیں؟ اور شعور بھی نہیں. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ سراسر ہم خیانت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی زندگی جو اللہ نے امانتاً دی ہے اس میں اللہ کو ناراض کرے، نہ رسول اللہ کی نافرمانی کرے. وہ مسلمان ہوتا ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارے، صراط المستقیم پر زندگی گزارے، آیتوں کی پیروی کرے. وہ ہوتا ہے
مسلمان، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے. اپنی حقیقت سے ہم لا علم لوگ ہیں. یہی تو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ ہم لا علم ہیں. جس کیٹاگری میں ہم آتے ہیں نا وہ جاہلین کی کیٹاگری ہے. سمجھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اپنے آپ سے لا علم ہے ہم. ساری چیزوں کا پتہ ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کے گھر کیا ہو رہا ہے، فلانی ایسی ہے. نہیں پتا تو اپنا ہی نہیں پتا میں کیسی ہوں. میں جاہل ہوں، میں اپنی مرضی اور خوشی کے لیے دوڑتی پھرتی ہوں. میں غافل ہوں، قرآن کی پیروی کی نہیں، کہ میں ظالم ہوں، اپنے مطلب مفاد کے لیے لوگوں سے ملتی ہوں. اپنا پتہ کوئی نہیں، باقی سب کا پتہ. یہ ہوتی ہے شیطانی مکاری، یہ ہوتی ہے نفاق کی بیماری. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان میں سراسر ہوتی ہے دنیا داری، اور کچھ نہیں سوچتے. وہ دنیا داری، گھر کے کام، گھر کا آرام، گھر کی خوشیاں، گھر سجاؤ، گھر بناؤ، گھر لگاؤ، گھر کا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ دنیا داری کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہوشیاری کہاں سے آئی؟ یہ عقل مندی مکاری کہاں سے آئی؟ یہ نفاق کی بیماری سے آ رہی ہے پیچھے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر یہ اتنی دنیا داری، اتنی ہوشیاری اور مکاری آئی کہاں سے. ہم کہتے ہیں میں تو بہت سمجھدار، میں بہت عقل مند ہوں، گھر بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہوں، تعلقات نبھا رہی ہوں. یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق نبھایا ہے کہ نہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام میں اپنے آپ کو بٹھایا ہے کہ نہیں، صراط المستقیم پہ چلایا ہے کہ نہیں، کلمے کا وعدہ نبھایا ہے کہ نہیں. کچھ پتہ نہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، دین کا آخرت کا نہیں پتہ، دنیا کا اور گھر کا سب پتہ. یہ ہے کفر اور نفاق. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بیماری ہمیں لگ چکی ہوئی ہے. یہ حال ہے ہمارا. آپ سوچیں ہمارا یہ حال ہے. ایک بندے کو کینسر ہو جائے، کینسر پھیل رہا ہے، کینسر بڑھ رہا ہے، اور وہ لا علم و خوش بیٹھا ہوا. ہمارا یہ حال ہے. اور ہم مکاری اور دنیا داری اور ہوشیاری اور سمجھداری اور دل سیاہ کاری میں پڑا ہوا ہے. اور ہم شیطان ہمارے ساتھ مارا ماری کر رہا ہے. شیطان روز ہمیں آ کے مارتا ہے، جال پھینکتا ہے. تو نمازی ہے نا، تو حاجی ہے نا، تو کلمہ پڑھی ہوئی ہے نا، تو بخشی ہوئی ہے. اور پھر دیکھے کب سے نفس نے ہمارے ساتھ چور بازاری کی ہوئی ہے. سمجھتے ہو آپ چور بازاری کیا ہوتی ہے؟ نفس چرا کے لے گیا ہوا ہے ہمارا. کب سے ایمان چرا کے لے گیا ہوا ہے. کب سے ہمارا فان اور فون اور رب کا فان سے وہ لے گیا. چور بازاری کب سے ہو چکی ہے ہمارے ساتھ. نفس ہماری روز ہوتا ہے، اور دل سکاری میں پڑا ہوا ہے، اور ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی ہوشیاری اور اس کو بڑی کاری اور سمجھ رہے ہیں. نہیں، پیچھے پاک کی بیماری. یہ ہے اس میں ہم زندگی آ رہے ہیں. یہ ہے جو میں آپ سے کہوں، ہمارے پاس شعوری ہی نہیں ہے. ہمارے پاس بس دنیا کی سمجھدار ہے، دنیا کی ہے، دنیا کی تیاری ہے. دینداری ہے ہم میں. سمجھو آپ، دین کو ہم نہ سمجھا ہے، نہ دین میں ڈل ہوئے ہیں، دین کو اپنایا ہے. دین نہیں ہم بنے، دنیاوی بنے، دنیادار بن گئے، دیندار نہیں، نہ ایماندار بنے. یہ کفر و نفاق جس ہم پڑھے ہیں اور حاصل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. ایک مل گیا، اولاد ہے، دان ہے، گاڑی ہے، چیزیں ہیں، تو بس میں کامیاب اور آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا. پتہ ہی کہ آپ فتنوں میں ہیں. اسی کے علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ کرے دور تعلیم بنا. اس ملک ہے تعلیم، بتا سیکولرزم ہے اس ملک میں. نہ اللہ کا کانسیپٹ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ قانون ہے، نہ اللہ کی خوشی کسی کو فکر. تو یہی تو اقبال کہہ رہے ہیں، اللہ سے کرے دور تعلیم اتنا، آگ بھی آد بھی غیر بھی فکر. نہ حق کے لیے اٹھے تو شیر بھی شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر فتنہ. دیکھیں آپ ذرا
کیا ہمیں آ رہے ہیں بال دریا کو کوزے کر رہے ہیں، کیا کچھ فتنہ کے پاس فتنہ لے ہو رہا، یہ اولاد گھر بار یہ چیزیں یہ عزتیں کیا ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو بڑا لڑتا پھر لوگوں سے ہے نہ کے لیے اٹھے شمشیر بھی ہم حق یہ نہیں لڑتے کے لیے لڑ رہے ہو، تیری عزت مقام کسی نے نہیں پہچان میرا میں کتنی پونی ہستی ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں بھی فتنہ ہے. اور یہ جو تو دکھ نعرے لگاتا ہے، نعرہ تک نعرہ رسالت، غلام غلام ہے، حضور کے غلام ہے، حضور نہ جانا نہ حضور کی حضور کی نہ حضور کی پیروی کی نہ حضور کی سنت اور شریعت پر پانی نسبت پانی نعرے، یہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر فتنہ. اقبال کہتے ہیں تو دکھاوے کر رہا ہے، تیرے نہ تزکیہ ہے، طہارت ہے، نہ حشیت ہے، نبی کی اطاعت ہے، نہیں ہے، بس دکھاوے کے نعرے لگا، دکھاوے کے جاتا ہے لوگوں سے، اور وہ کہتا ہے کہ بڑا ہی نیک ہوں میں تو بڑا ہی مکالا ہوں، بڑی بزرگ ہستی ہوں میں، کہہ رہا ہوتا ہے. یہ فتنہ ہے. آپ مجھے بتائیں ہمیں نے تو کامیابی معیار یہ بنائے ہیں، اس کے پاس جس بڑا گھر ہے، جس کے بڑی گاڑی ہے، بڑا خاندان ہے، بڑے رشتے ہیں، کامیابی جی اللہ کا دیا سب کچھ. پر نہیں کہ یہ دور سا ہے، کفر اور ناک کا دور ہے، اور اگر ہم غفلت جلت اور ظلمت پڑے ہوئے ہیں، قرآن سے غافل ہیں، کل سے غافل ہیں، صراط المستقیم سے غافل ہیں، نبی اسوہ حسنہ سے غافل ہیں، اپنے ایمان سے غافل ہیں، تو یہ سب چیزیں فتنہ ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ دیکھیں ہمیں شعور تک نہیں ہے، دوستیاں بھی فتنہ ہوتی ہیں. سورۃ فرقان میں ہے ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات جو آپ کو دنیا کی طرف لے کے جائیں، دنیا لگاؤ، دنیا انجوائے کرو، دنیا کی طرف دوڑو، وقت ضائع کرو، یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، یہاں ملے یہاں گھومے یہاں پھرے. سمجھ رہے ہو؟ نہ سنت نہ شریعت نہ طریقت نہ اطاعت رسول، کچھ بھی نہیں ہے. ایسی دوستیاں، ایسے تعلقات، ایسے رشتے بھی فتنہ ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو سورۃ فرقان میں ہے کہ جب انسان کو پتا چلے گا کہ یہ رشتے تو میرے فتنے کے تھے، تو وہ کہے گا کاش میں نے تمہیں دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی ہوتی، بجائے اس کے کہ میں دوستوں رشتوں داروں اور خاندانوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ان کو خوش کر رہی تھی. کاش میں نے رسول اللہ کو خوش کیا ہوتا. یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں تو فتنے میں پڑا ہوا تھا. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. جاہل لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، انہیں تب جا کے پتہ چلے گا حشر میں کہ کیا کچھ ہم نے فتنے جمع کیے ہوئے تھے اور فتنوں پر خوش ہوتے تھے اور اتراتے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بتا رہے ہیں، آج سمجھا رہے ہیں کہ بچ کے رہنا. ایسے رشتے جو تمہیں غافل کر دیں، ایسی دوستیاں جو تمہیں دین سے قرآن سے بے پرواہ کر دیں، یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ دنیا کا مال اسباب، ایسی اولاد بھی فتنہ ہے جو تمہیں دین سے غافل کر دے، جو تمہیں آخرت سے بے پرواہ کر دے. ایسی اولاد بھی فتنہ. یہی علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں. لیکن ہمیں تو معیار ہی نہیں پتا نا، دین کا معیار پتہ ہی نہیں ہے. دین کا معیار تزکیہ، طہارت، تقویٰ ہے، اللہ کی اطاعت اور محبت ہے. دین کا معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا. ایسے لوگوں سے ہم دوستی اور تعلق بنائیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، جو انعمتا علیہم والے ہیں، جو تقویٰ والے ہیں. ہمارا معیار تقویٰ ہے ہی نہیں، اللہ کا معیار تقویٰ ہے. یہ بات نوٹ کریں. ہمارا معیار دنیا ہے، دنیا کا مال و اسباب جس کے پاس ہے اس سے دوستی کرو جی، یہ کام آئے گی میرے. کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے؟ یہ بڑی پیسے والی ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تعلقات بناؤ، ہمارے کام آئیں گے. لیکن کاش ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا معیار تقویٰ ہے، اللہ کا معیار نبی کا اسوہ حسنہ ہے، اللہ کا معیار صراط المستقیم کا راستہ ہے، اللہ کا معیار کلمے کا وعدہ ہے. ہم اللہ کے معیار کی فکر نہیں کرتے کیونکہ ہم آخرت کی فکر نہیں کر رہے نا.
ہم دنیا کے معیار کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کے کاموں کی اور دنیا کی راحتوں کی اور عزتوں کی فکر کر رہے ہیں. ہمیں آخرت کی عزت اور اللہ کے معیار کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غفلت. تو یہی تو اس دور کے فتنے ہیں، غفلت، جہالت، ظلمت اور نتیجہ منافقت. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں نا، کسی سے دوستی اور تعلق بنانا ہو تو یہ نہ دیکھا کرو کہ اس نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں اور یہ کتنی نمازیں پڑھتی ہے اور کتنے قرآن اس نے ختم کیے ہوئے ہیں اور کتنا ذکر اذکار کرتی ہے. وہ جو بھی کرتی ہے وہ اپنے ہی کرتی ہے. اللہ اور رسول کا معیار حاجی اور نمازی ہونا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں معیار کچھ اور دے رہے ہیں کہ اس کے اندر عبادتیں نہ دیکھنا، اس کی شخصی علامتیں دیکھنا. کسی کو نیک سمجھنا ہو نا، کوئی نیک ہو، کسی کا پتہ کرنا ہو کہ واقعی یہ نیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہستی ہے، اس کی شخصی علامات دیکھو، اس کی ذاتی حرکتیں دیکھو، اس کی ماحولی اور خاندانی رسمیں دیکھو، اس کی عادتیں دیکھا کرو. اگر اس کی عادت میں جھوٹ ہے نا تو بھلے وہ نمازی ہے، رسول اللہ نے اسے منافق کہا ہے. اگر کسی کی عادت میں غفلت ہے بھلے وہ حاجی ہے، لیکن رسول اللہ نے اسے منافق کہا ہے. ہم تو لوگوں کی عزت کرتے ہیں، حاجی ہے جی، حج کر کے آئی ہوئی ہے، یہ روزے رکھتی ہے، نمازیں بڑی پڑھی ہے، قرآن بڑے ختم کرتی ہے، یہ بڑی نیک ہے. ہم نے یہ معیار بنایا ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حقیقت سمجھا رہے ہیں. کسی کی نماز، کسی کا قرآن پڑھنا، کسی کے روزے رکھنا، کسی کے حج کرنا اس کے نیک ہونے کی گواہی نہیں ہے. نیک ہونے کی گواہی تو یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہے کہ نہیں، حدود اللہ، اس کی زندگی حدود اللہ میں ہے کہ نہیں، وہ صراط المستقیم پر چل رہا ہے کہ نہیں، صراط المستقیم کا راہی ہے کہ نہیں، وہ کلمے کا وعدہ نبھا رہا ہے کہ نہیں، جہادی ہے کہ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے امتی ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ دیکھا کرو کہ وہ کلمے کا راہی ہے، صراط المستقیم کا جہادی ہے اور نبی کا امتی ہے اور دل میں خشیت اور متقی ہے. معیار یہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں تو معیار کا خود بھی پتہ نہیں. ہم تو لوگوں کی نمازیں اور حج اور عمرے دیکھتے ہیں. سی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں فلانی وہ بہت اچھی ہے، وہ تو نمازیں ٹائم پہ پڑھتی ہے، نمازیں ہر وقت لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، قرآن تو بہت ہی ختم کرتی ہے. لیکن اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تو یہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو دیکھیں معیار ہونا چاہیے تھا، جس کو علامہ اقبال کس طرح بتاتے ہیں، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. ہمیں تو خود نہیں پتا قہاری اور غفاری اور قدوسی اور جبروت ہے. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم تو خود اتنی غفلت میں کہتے ہیں نا ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو نہ یہ معیار پتہ ہے، نہ ان کی حقیقت پتہ ہے کہ کیسے قہاری کیسے ہوتا ہے، غفاری کون ہوتا ہے، قدوسی کیسے ہوتے ہیں، جبروت کہاں ہے. ہم تو خود ناسود کے مارے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے لیے رو رہے ہیں، دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں. تو ہم تو خود ناسوتی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ معیار کیا تھا. دیکھیں معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں نا، کہ جو ایمانت میں خیانت کرے وہ منافق ہے، جو بات کر کے جھوٹ بولے منافق ہے، جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے منافق ہے، جو بات بات پہ جھگڑا کرے، فساد کرے، منافق ہے. ایک بھی علامت جس میں ہوگی نا، سمجھے اس کے اندر مرض شروع ہو چکا ہے. ہمیں بتائیں ہم کب کے مرض شروع ہوا تھا، مدت ہو گئی، اب تو ہمارا کہتے ہیں نا ہر حصہ ہی گل چکا ہوا ہے، گل سڑ چکا ہوا ہے. نہ ہمیں ایمان کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے،
نہ صراط مستقیم کا، نہ کلمے کا وعدہ نبھانے کا، نہ امت محمدیہ کا عہدہ نبھانے کا، نہ تجاہدوا فی سبیل اللہ کا، نہ نبی کے اسوہ حسنہ کا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو لتھڑے ہوئے ہیں ان سب بیماریوں میں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرما رہے ہیں۔ ہم کب سے کفر اور نفاق میں گڑے پڑے ہیں، گڑے پڑے ہیں، پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ایمانت میں خیانت ہم نے کی ہوئی ہے۔ زندگی ہم کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے گزارنی، پتہ ہی نہیں کہ زندگی جس نے دی ہے اس کی مرضی قرآن ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ جس نے زندگی دی ہے اس نے اسوہ حسنہ دیا ہے، رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارو۔ ہمیں پرواہ نہیں۔ ایمانت میں خیانت کی ہے کہ نہیں بتائیں؟ سراسر کی ہوئی ہے۔ اللہ نے راستہ ایمانت دیا تھا، صراط المستقیم کرنے کا وعدہ دیا تھا، یہ نبھانا ہمیں پرواہ نہیں، نبھانا تو دور کی بات۔ اللہ کی ایک نہیں مانی اور شکوے کرتے ہیں مجھے یہ نہ ملا، مجھے یہ نہیں ملا، میں نے یہ مانگا تھا، یہ تو حلال جائز تھا، پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں ملا، پتہ نہیں میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بڑی فکر ہے، جو میں چاہتی ہوں وہ ملے وہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں جو اللہ چاہتا ہے مجھے وہ بھی کرنا ہے، جو اللہ نے مجھے زندگی دی تقویٰ کے لیے وہ بھی تو حاصل کرنا ہے، جو اللہ نے راستہ دیا صراط المستقیم اسے بھی تو چلنا ہے، جو اللہ نے قرآن دیا ہے اور 60-70 سال کی مجھے زندگی دی ہے، میرے قرآن کی پیروی کرنی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم تو ایمانت میں خیانت میں آپ کو بتاؤں ہم نے ذرا سی نہیں کی ہوئی، ساری کی ساری کی۔ ہم نے ایمانت میں خیانت بھول نہیں کی ہوئی، ہم تو خائن ہیں۔ خائن آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک بندہ چوری کر تھوڑی سی، ایک ہوتی چور ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو تھوڑا سا کر کے تو پچھتائیں اور ڈر جائیں، نہیں، ہم تو پکے خائن ہیں، پکے۔ یہ بھی نہیں، اسی لیے تو جھوٹ بولتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں، بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے درجے اپنے مقام اپنی عزت بتا رہے ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، میں بڑی نیک ہوں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوں، نہ قرآن تک، نہ صراط مستقیم تک پہنچے، نہ کلمے تک پہنچے، نبی کے اسوہ حسنہ تک پہنچے، بس زبانی دعوے کر رہے ہوتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی ہستی، کیونکہ میرا پیر بھی بہت پہنچا ہوا ہے، میں بھی بہت پہنچی ہوئی ہوں۔ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹ نہیں ہے ہی جھوٹے ہم۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ جھوٹ بول بول کے اتنے جھوٹے کہ اب جھوٹے ہی ہو چکے ہوئے ہیں، ایک جھوٹ نہیں بلا، سر تک پاؤں ہی جھوٹ ہے ہم، ہے کہ نہیں بتائیں؟ کہتے ہیں منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار 1000 بار، لیکن بتائیں کبھی یہ دعویٰ کر کے اس کو نبھایا؟ کبھی اس کی حقیقت، اس کے مجاہدے، اس کی منوں کو پایا؟ نہیں کیا، تو جھوٹا ہی دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ جب دعویٰ ہی جھوٹا ہے تو پھر بتائیں کتنے جھوٹ ہیں اس کے بعد جو ہم بولتے ہیں۔ نمازی بھی ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں میں حاجی ہوں، حج کا مقام پتہ ہے؟ نمازی نماز کی حقیقت پتہ ہے؟ قرآن میں نے پڑھا ہوا، ختم کیا ہوا ہے، قرآن کی ایک لفظ کا معنی پتہ ہے؟ قرآن کی حقیقت پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں، اور سب زبانی دعوے، سراسر جھوٹ، حقیقت کسی چیز کی نہیں پتہ۔ ایمانت میں خیانت میں آپ کو بتاؤں ہم نے کی ہوئی ہے، جھوٹے دعوے جھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں، وعدہ خلافی اللہ سے ہم نے کی ہوئی ہے۔ اللہ نے وعدہ دے کر بھیجا تھا میں ہی رب ہوں، میری رہنا دنیا میں۔ ہم دنیا میں آنے کی دیر تھی، رونقیں، خوشیاں، زینتیں، عائشیں، نعمتیں، دولتیں، عزتیں، ہم تو ان کے پیچھے آتے ہیں۔ تو وعدہ خلافی بھی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے، اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور ابھی تک کر رہے ہیں، بے خوفی سے کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا ڈر کے کوئی وعدہ خلافی بندہ کہتا ہے میرے سے ہو گئی ہے، پرواہ ہی نہیں، اتنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اللہ کو دیا ہوا وعدہ یاد ہی نہیں۔ کوئی ہم سے وعدہ کرے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ نہ پورا کیا، دوسرے کو پھٹا پکڑتے ہیں، اور خود اپنا پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کو دیا ہوا وعدہ نبھایا ہی نہیں ہے، اس کی خبر ہی نہیں۔ تو یہی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں، پکا منافق بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کی باتیں پکڑے، وعدے اس کو یاد دلائے، اپنی اس کو خبر ہی نہیں کہ میں جھوٹا بھی ہوں، خائن بھی ہوں، اپنا کچھ نہیں پتا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں نا جب، تو وہ آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنا اوقات بھول جاتی ہے، انہیں اپنی حدود بھول جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح میں نے بات کرنی ہے، نہ کسی بڑے کا نہ کسی چھوٹے کا کوئی ادب انہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔
یہ چوتھی علامت بھی منافق بندے میں پائی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے ہمیں ہے نہیں. ذرا غصہ آ جائے تو ہم تو ہمارے کہتے ہیں نا مرضی بھی نہ ہو، ہماری خواہش کے مطابق کچھ نہ ہمیں ملے تو ہم تو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہاں تو فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے تو آنے کا ملنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کی تو میں نے اب کرنا ہی نہیں، کچھ میں آنا ہی نہیں ہے. اور فٹافٹ ہم کہتے ہیں نا اپنی حد بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس دور میں ہیں، اور ہمارا جاہلانہ اور غافلانہ ظالمانہ اور فاسقانہ حال ہے، اس لیے ہم منافقانہ بھی ہیں. ہمیں نہ کہتے ہیں نا اپنی حقیقت پتہ ہے، اور نہ ہمیں اپنے استاد کا ادب پتہ ہوتا ہے، نہ کہ مرشد کا ہمیں مقام پتہ ہوتا ہے. یہی تو علامتیں ہیں ایسے لوگوں کی جو فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جنہیں دلوں میں کفر اور نفاق ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کس طرح انہوں نے زندگی اللہ کی امانت پوری کی. تکلیفیں سہیں لیکن امانت میں خیانت نہیں کی. بھلے جہالت کا دور تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت لے کے محبت اور اطاعت میں زندگی گزاری. آپ سمجھ رہے ہو؟ سیکھنا ہے نا، اس کے الٹ سیکھنا ہے. یہ امانت میں خیانت کرنا، بات بات جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جگہ ہو تو بیہودہ حرکتیں گفتگو پہ اترنا، اس کے الٹ دیکھنا ہے نا کہیں تو صحابہ کرام دیکھو کس طرح. دیکھو اس وقت بھی دیکھیں بت پرستی ہوتی تھی اس معاشرے میں ہر طرح کی تباہی، گمراہی اور برائی تھی، لیکن جو بچے ہوئے تھے وہ کون بچے ہوئے تھے؟ جو نسبت مصطفیٰ والے تھے، جو محبت مصطفیٰ والے، جو ادب مصطفیٰ والے تھے، جو اطاعت مصطفیٰ والے تھے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اطاعت و محبت اور نسبت سے عمر فاروق بن گئے. اور وہی دیکھیں عمر کا شام آیا تو ابو جہل بن گیا. سمجھ رہا؟ تو پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر ایمانت اور صداقت اور شجاعت اور حقیقت سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے سیکھیں. سمجھ رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں صداقت کیا ہے، جنہوں نے ہر تکلیف، ہر رشتہ قربان کیا لیکن صداقت نہیں چھوڑی، جھوٹ نہیں کر بولا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ نے اطاعت سیکھنی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیے. اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے کہتے ہیں نا کبھی دنیا کی عیش و عشرت کی طرف نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نسبت، محبت کو دیکھا. اور اگر آپ نے عدالت و شجاعت سیکھے ہیں نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ کیجیے. فتنوں کے دور میں فتنے پھیل کے ہوئے ہیں، آپ کو عہدہ دیا جاتا ہے امامت کا، لیکن آپ نے حکومت اور طاقت کو چھوڑ دیا لیکن رسول اللہ کی سنت اور شریعت نہیں چھوڑا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نسبت، اطاعت، محبت میں رہ کے انہوں نے عزت پائی، عظمت پائی، صداقت، برکت، شجاعت، جرأت، ہمت اور حق کی قیادت پائی. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، وعدہ خلاف کر کے، امانت خیانت کر کے ہم اس کے بعد پھر چاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کیا کہ مجھے فلاں نے ایسے کہا تھا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ حالات ایسے تھے. آپ سوچیں کہ صحابہ اکرام کے پاس غربت بھی تھی. آپ سمجھ رہے ہو؟ ان کے اوپر بھی آزمائش، بیماری، پریشانی اور ان بھی ماحول، جہالت، معاشرے میں جہالت بھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی چلاکی، مکاری اور عیاری نہیں کی. یہ میں آپ کو فرق سمجھا رہی ہوں کہ جو نسبت مصطفیٰ والے ہوتے ہیں نا وہ چلاکی، مکاری، عیاری، دنیا داری والے نہیں ہوتے. جو نسبت مصطفیٰ والے ہوتے ہیں نا وہ عاجزی، زاری، سادگی، مسکینی، فقیری، حضوری، بندگی والے ہوتے ہیں. وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے گناہ کے،
اطاعت کے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت، اطاعت اور محبت اور اتباع زندگی گزاریں. دیکھیں میں آپ کو گہرا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں. دیکھیں اس فتنوں کے دور میں، اس فساد اور کفر اور نفاق کے دور میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. جس طرح دیکھیں طوفان نوح، جب طوفان نوح آیا تھا تو آپ کی قوم جو آپ کی کسی میں سوار ہوئی، جو لوگ سوار ہو گئے نا وہ بچ گئے تھے، باقی سارے اس طوفان کی زد میں آ گئے، غرق ہو گئے تھے. اسی طرح دیکھیے یہ دور فتنوں کا دور ہے نا، کفر اور نفاق کا دور ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں نا تو سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی کشتی میں سوار ہو جائے. بچنے کا صرف یہ طریقہ ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ ہمیں کوئی بچائے گا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت بچائے گی. اطرت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پاک ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں. جس طرح انہوں نے حق یہ قربانیاں دی، ہم بھی ان کے قدموں پہ، نقش قدم پہ چل کے حق کے لیے اپنے نفس اور خواہشات کو قربان کریں. یہ ہے اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر ہم صحابہ کرام کا جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سنت، شریعت، طریقت، اطاعت حاصل کی، اور کبھی بھی انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے جھوٹا دعویٰ، جھوٹی باتیں نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے وعدہ خلافی کسی سے نہیں کی، نہ اللہ سے کی نہ کسی سے کی. کبھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں اس دور میں کون بچے گا؟ طریقہ کیا بچنے کا؟ یا صحابہ کرام، یا اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، یا قرآن. آپ سمجھ رہے ہو؟ قرآن کی آیات. ان کے ساتھ لگنے کے لیے ہمیں انمتا کی صحبت چاہیے. جب ہم انمتا علیہ کی صحبت پہ آ جائیں گے نا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے بھی فیض ملے گا، صحابہ کرام سے بھی فیض ملے گا، قرآن سے بھی فیض ملے گا، صراط مستقیم کا راستہ بھی نظر آئے گا، اور کرنے کا وعدہ ہمیں یاد آئے گا، اور نبی کا اسوہ حسنہ بھی ملے گا. اس کو کہتے ہیں نسبت. ایسی نسبت لو، ایسا خبر لو جہاں سے آپ کو جامعیت میں، جامعیت سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ کئی مسجدوں کے جو باہر لکھا ہے کہ بھئی یہ تو جامعہ مسجد ہے. جامع مسجد کیوں ہے؟ کیونکہ جامع ہے، اس میں سنت بھی ہے، شریعت بھی ہے، صحابہ کرام کا فیض بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خیرات بھی ہے. جامع ہے. آپ سمجھو؟ تو استاد کو بھی جامع ہونا چاہیے جو آپ کو حق جمع کرے، آپ کی طرف، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے دل کو، آپ کے جذبات کو، آپ کی ہمت، طاقت کو، ہر چیز کو جمع کرے سنت کی طرف، شریعت کی طرف، کلمے کی طرف، صراط المستقیم کی طرف. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور آپ کو کفر اور نفاق سے بچائے. پہلے تو آپ کو آگاہ کرے کہ کفر اور نفاق ہے کیا. جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو کفر اور نفاق کا معنی اور حقیقت ہی پتہ نہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں ہم تو کفر نفاق والے ہیں ہی، ہم تو مسلمان ہیں، ہی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے دل پر غفلت، جہالت اور ظلمت کے اتنے پردے ہیں، نفس اور شیطان کے اور دنیا کے اتنے پردے آ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے ہی حال کی خبر نہیں ہے. اس لیے آپ کو ایک راہبر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے پردے ہٹائے اور آپ کو آپ سے ملائے. خود شناسی، خود ناسی آئے گی تو پھر آپ یاد آئے گا کل کا وعدہ نبھانا. حق شناسی، حق شناسی آئے گی تو پھر آپ کے شعور میں، دماغ میں فکر آئے گی کہ صراط مستقیم پہ چلنا. شعوری آگاہی، شعوری آگاہی آئے گی تو آپ کو قلبی بیداری، میں کیا ہوں، مسلمین ہوں، تقین ہوں، مومنین ہوں، کیا ہوں، حاصل ہو. یہ ہوتا ہے ایک استاد کا کام کہ آپ کو وہ
خود شناسی، حق شناسی، شعوری آگاہی، قلبی بیداری، اور آپ کو کلمے کا راہی بنائے، نفسی اور جہادی آپ کو بنائے، امتی بنائے، متقی بنائے۔ لیکن ہمارا تو سارا زور پتہ اس پہ ہوتا ہے، نمازی بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، قاری بن جاؤ، چار سے اللہ کے رستے میں دے کے صحیح بن جاؤ، غنی بن جاؤ۔ اس لیے کہ ہم کفر اور نفاق کے دور میں ہیں، ہم صرف ظاہری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو حقیقت تھی، ہمارے دین کی جو بنیاد تھی، جو اصل تھی، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے آگاہ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن ہم نہ تو آگاہ ہیں، نہ شعوری آگاہی ہے ہمارے پاس، اور نہ ہم کفر اور نفاق سے بچ رہے ہیں، بلکہ ہم کفر اور نفاق میں زندگیاں گزار کے بڑے خوش ہیں۔ خوش اس لیے ہیں تو کہتے ہیں نا، گھر ملا ہوا ہے، ہاں ملا ہوا ہے، پیسے آ ہاتھ میں ہیں، اور کہتے ہیں نا کپڑے، ہوشیں، زیورات سب ملے ہوئے ہیں، فتنے کٹ کر کے تو ہم خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 سال پہلے آگاہ فرما دیا تھا، یہ خطرے آنے والے ہیں، بچنا بندوبست کرو۔ ہمیں تو ہی نہیں کہ یہ خطرے آ کے کل سے ہمیں جکڑ کے، پکڑ کے، اتڑ کے، ہمیں گڑوں میں گاڑ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور شعور دے، اور پھر اللہ ہمیں اپنا شعوری آگاہی دے، اور پھر اللہ حق شناسی دے۔ حق شناسی ہوگی تو پھر ہمارے اندر قلب داری آئے گی، ہم بچنے کی کوشش کریں گے ان فتنوں سے جن کو ہم نے عادتاً اپنایا۔ آج یہ ہماری عادت بن گئی ہوئی ہے، عادت ہے کہ نہیں؟ ایمانت میں خیانت کرنا، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی زندگی میں پاس ایمانت ہے، قرآن ایمانت ہے، کلمہ ایمانت ہے، میں نے اس کو نبھایا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہم تو عادتاً خائن بنے ہوئے ہیں، عادتاً جھوٹے ہیں، عادتاً ہم دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر چوتھی حسد بھی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی کہ جب جھگڑے تو بیہودہ گوئی کرے، اپنی حد و اوقات بھول جائے، بدتمیزی کرے، زبان درازی کرے، فحش گوئی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں فحش گوئی کرنا، گالی گلوچ کرنا بھی بات ہے نہیں، حالانکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اب دکھ اس بات کا ہے کہ ان چاروں علامات میں سے کوئی ایسی علامت نہیں جو آج ہم میں نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں، چاروں کی چاروں علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے تو آگے آخری بات، چونکہ ہمارے اندر یہ نفاق اور نفاق کی ساری علامتیں ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھیں ہمیں صراط المستقیم کی فکر نہیں، گھر کی فکر ہے، ہمیں کلمے کا وعدہ لانے کی اور تزکیہ مجاہدہ کرنے کی پرواہ نہیں، دنیا کرنے کی فکر ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یا اپنے آرام سکون سیاحت کی فکر ہے، ادھر گھوم لوں ادھر بھی گھوم لوں، یہاں بھی سیر کر رہا ہوں اس کو بھی مل، یہ فکر۔ ایمان لینے کی، تقویٰ حاصل کرنے کی، مجاہدہ کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ فکری ایمان سے، قرآن سے، قرآن کی آیات سے، آخرت سے، اللہ سے، یہی تو کفر اور نفاق ہے۔ اور اس بیٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسی نمازیں تو انہیں منہ پہ مارنی ہیں، ایسی نمازیں، ایسا قرآن پڑھنا جو ہے قرآن سے خسارے کسی کچھ نہیں ملتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ایسے روزے، ایسی حالت میں روزہ رکھنا تو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں، ایسے دوڑ حج عمرے کرنا دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہماری عبادتیں بالکل کھوکھلی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے کفر اور نفاق فتنوں کو اپنایا ہوا ہے، ہم فسادی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، جہادی بن کے نہیں گزار رہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں اور دعائیں بھی بے اثر ہو گئی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے ہم جاگ جائیں، ہم دین کی، ایمان کی، قرآن کی، نبی کی حسنہ کی، اور جنتان کی، اور آخرت کے گھر کو سجانے کی، آخرت کا گھر آنے کی، اور اپنے رب سے سودا کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر آپ اس فکر میں لگ جائیں نا، اللہ زندگی کی مہلت بہت کم نظر آتی ہے۔ جب حقیقت نظر آتی ہے تو زندگی کی مہلت بھی کم ہو چکی ہوتی، پردے ہٹتے ہیں نا تو موت بھی کم رہ گئی ہوتی۔ اس لیے اب آپ
پورا کہتے ہیں نا زور لگانا ہے. میں نے دن رات صبح شام ہر لمحہ میں نے آخرت کی، قرآن کی، ایمان کی، تقویٰ کی، صراط المستقیم کی، کلمے کا وعدہ مانے کی، نبی کے حسنہ کی فکر کرنی. باقی ساری چیزیں میں نے کہتے ہیں پرے کرنی ہے، ثانوی ہوئے. بے ترجیح اللہ، اس کا رسول، قرآن اور ایمان ہو جائے تو ہماری باتیں جو ہے نا، ہمارا دین قائم ہوگا، کلمہ قائم ہوگا، صراط المستقیم پہ ہم قائم ہوں گے، اور نماز قائم ہوگی. اور جب قائم نماز ہوگی تو ہم فتنوں سے، بلاؤں سے، کفر اور نفاق سے بچ سکیں گے. اللہ ہمیں ہٹائے، ہمیں پردے ہٹائے، ہمیں فتنے سے نکالے جن میں ہم گڑے ہوئے ہیں. فتنوں سے اللہ ہمیں نکالے، اور ہم ایمان کی، قرآن کی اور آخرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی فکر عطا فرمائے. اسی میں ہم مجاہدہ کرنے والے اور اس سے تزکیہ اور تقویٰ حاصل کرنے والے بن جائیں. آمین.